اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ اسے ہم پڑھ چکے ہیں نا؟ یہ حاذا ہے۔ آپ اس پر غور کریں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حذا، اور ہم اسے پڑھتے کیا ہیں؟ حاذا، حاذا۔ اور اس حاذا کو قرآن پاک میں ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حاذا جو ہے یہ ایک اسم اشارہ ہے، اور اس کے اردو میں معنی ہوتے ہیں یہ، اور انگلش میں دس۔ پھر ہم نے ذالکہ کو پڑھا تھا، اور ہم نے یہ پڑھا کہ ہم اسے ذلکہ لکھتے ہیں اور پڑھتے کیا ہیں؟ ذالکہ۔ غور کریں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذالکہ، ذالکہ، اور پڑھتے کیا ہیں؟ ذالکہ۔ اور اسے قرآن پاک میں ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں۔ اور یہ ذالکہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اسم الاشارہ ہے، یعنی کہ اس لفظ کو ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ، اور انگلش میں اس کے معنی ہوں گے دیٹ۔ اس کے بعد ہم نے حاذا اور ذالکہ کی تھوڑی مزید ڈیٹیل پڑھی، وہ یہ کہ حاذا کو ہم گرامر کی زبان میں اسم الاشارتی للقریب کہیں گے، اور ذالکہ کو اسم الاشارتی للبعید کہیں گے۔ اسم اشارہ کا تو مطلب ہو گیا نا وہ اسم جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو، اور للقریب کا مطلب ہے قریب کے لیے، یعنی کہ وہ اسم جو کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ، جب میں کہوں گی یہ کتاب مجھے دو تو اس کے معنی ہوں گے کتاب قریب پڑھی ہے، اور جب میں کہوں گی وہ کتاب مجھے دو تو اس کا مطلب ہوگا کتاب دور پڑھی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ذالکہ کو ہم اسم الاشارتی للبعید کہتے ہیں۔ بعید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دور، اور للبعید کا کیا مطلب ہوگا؟ دور کے لیے، یعنی کہ وہ اسم اشارہ جو کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو ان گرامر کی ٹرمز کو اچھی طرح سمجھا دوں گی، یہ نہیں کہ ہم نے رٹا مارنا ہے یہ اسم الاشارتی للقریب ہے، یہ اسم الاشارتی للبعید ہے، نہیں، ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اسم الاشارتی للقریب کا مطلب کیا ہے۔ ہم حاذا کو اسم الاشارتی للقریب کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح ذالکہ کو اسم الاشارتی للبعید کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ہم سیکھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں ہر چیز یا تو مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے، یعنی کہ یا تو ہی ہوتی ہے یا شی ہوتی ہے، اٹ نہیں ہوتی، کوئی چیز اٹ نہیں ہوتی۔ اگر پنکھا ہے تو وہ بھی یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اسی طرح اگر دیوار ہے تو وہ بھی یا مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اٹ نہیں ہوتی ہے، یا ہی ہوتی ہے یا شی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حاذا جو ہے نا یہ مذکر واحد کے لیے استعمال ہوگا، یعنی کہ ایک آدمی ہو گیا، یا کسی ایک مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا تو پھر کسی ایک مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ حاذہ، جی ہاں، حاذہ۔ اسی طرح ذالکہ دور موجود مذکر واحد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا تو پھر دور موجود مؤنث واحد کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ تلکا، ٹھیک ہے نا؟ انگلش میں ہم دس اینڈ دیٹ استعمال کرتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں مؤنث اور مذکر کے لیے الگ الگ استعمال ہوگا۔ دیکھیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا وہ ایک لڑکی ہے، وہ ایک لڑکا ہے، تو دونوں کے لیے اسم اشارہ
وہ استعمال کیا میں نے. تو لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی زبان میں اگر ہمارے قریب کوئی مذکر واحد ہے نا تو ہم اس کے لیے ھذا کا اسم اشارہ استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے ھذہ کا. اسی قاعدے کے مطابق دور موجود مذکر واحد ہے نا تو اس کے لیے ہم ذالکا استعمال کریں گے اور مؤنث واحد کے لیے پھر ہم کیا استعمال کریں گے؟ تلکا. ٹھیک ہے؟ تو لیکن ھذا بھی اسم اشارہ للقریب ہے اور ھذہ بھی، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ھذا مذکر کے لیے آئے گا اور ھذہ مؤنث کے لیے. پھر ذالکا اسم اشارہ للبعید ہے لیکن کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. اور مؤنث کے لیے؟ مؤنث کے لیے پھر ہم تلکا کا اسم اشارہ للبعید استعمال کریں گے. مگر یہ جو مؤنث اسم اشارہ ہے نا اسے استعمال کرنے سے پہلے ہمیں کچھ اصولوں کو سمجھنا ہوگا. ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا نا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جملہ اسمیہ میں ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ جی ہاں، مبتدا اور خبر کو. تو میری بات کو غور سے سنیں. پہلا اصول یہ ہے کہ خبر کو مبتدا کے ساتھ دو چیزوں میں مطابقت رکھنی چاہیے. ایک تو ہے تذکیر و تانیث میں یعنی جینڈر میں، اور دوسری کون سی چیز ہے؟ تعداد میں یعنی کہ نمبر میں. یعنی اگر مبتدا مذکر ہوگا تو ضروری ہے کہ خبر بھی مذکر ہو، اور اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو ضروری ہے کہ خبر بھی مؤنث ہو. پھر اگر مبتدا جمع ہوگا تو پھر اس کی خبر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جمع ہو، اور اگر مبتدا واحد ہوا تو پھر ضروری ہے کہ اس کی خبر بھی واحد ہو. اور اگر مبتدا جو ہے نا وہ مثنیٰ یعنی کہ ڈوئل ہو تو پھر ضروری ہے کہ خبر بھی مثنیٰ یعنی کہ ڈیول ہو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ ہم نے ابھی تک جمع کو اور مثنیٰ کو نہیں پڑھا ہے اس لیے ہم اپنی پوری توجہ فی الحال واحد پر ہی مرکوز رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو فی الحال ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مبتدا اگر مذکر ہوگا تو پھر اس کی خبر بھی مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہوا نا تو پھر اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ فی الحال ہم واحد کو ہی پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتی ہوں ھذا جدیدن، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیا ہے. چلیے ابھی مجھے کہنا ہے جدیدتن، مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے اور میں نے کہنا ہے جدیدتن، تو میں کیا لکھوں گی؟ ھذہ جدیدتن. میں نے کیا کیا؟ جدیدن کے آخر میں اس تائے مربوطہ کو لگا دیا. اسے ہم اردو میں گولتا بھی کہتے ہیں. تو کسی اسم کو مؤنث بنانے کا عام قاعدہ یہ ہے نا کہ اس کے آخر میں یہ گولتا لگا دی جاتی ہے، یعنی کہ تائے مربوطہ لگا دی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں کہتی ہوں مسلمن، تو اب اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ مسلمتن. میں کیا کروں گی؟ میں اس مسلمون کے آخر میں جو دمہ کی تنوین ہے نا اسے مسلمتن بنانے کے لیے ایک فتح میں تبدیل کر دوں گی، اور پھر اس کے بعد میں ایک گولتا لگا دوں گی اور اس پر یہ دمہ کی تنوین لگا دوں گی. اس طرح سے مسلمون کا مؤنث جو ہے نا وہ مسلمہ تن ہوگا. اچھا، طبیبن کا مؤنث کیا ہوگا؟ دیکھیں، طبیبن کے آخر میں جو یہ با ہے نا اس کی دمہ کی اس تنوین کو ختم کر دیں اور ایک فتح لگا دیں تو کیا بن گیا؟ طبیبہ، اور آخر میں گولتا لگا دیں، اور طبیبن کے آخر میں جو یہ دمہ کی تنوین تھی نا اسے گولتا پر لگا دیں تو یہ بن جائے گا طبیبتن.
چلیے مدرسون کا مؤنث بنائیے، مدرساتن، اور مہندسون کا، جی ہاں مہندساتن، کتنا آسان ہے۔ اچھا ابھی میں کہتی ہوں البیت جمیل، اس میں البیت مبتدا ہے اور جمیل اس کی خبر ہے۔ اچھا اب میں کہتی ہوں الساعۃ، تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ جی ہاں جمیلتن، چونکہ البیت جو تھا وہ مذکر تھا اس لیے اس کی خبر بھی مذکر تھی، لیکن اب جو ہے مبتدا مؤنث ہو گیا ہے، یعنی کہ الساعۃ میں تبدیل ہو گیا ہے، تو پھر اس کی خبر بھی جو ہے وہ مؤنث میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح میں کہتی ہوں ذالکا جمیل، اس جملے میں مبتدا اور خبر دونوں مذکر ہیں۔ چلیے ابھی میں نے مبتدا کی جگہ تلکا کو لکھنا ہے، تو اب اس کی خبر کیا ہوگی؟ جی ہاں جمیلتن، تلکا جمیلتن۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔